بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں ماہ شعبان کے چاند نظر آنے پر کیا جانے والا ایک خاص عمل۔ اور دوستو، یہ عمل اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہے، کیونکہ دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ جب اللہ رب العزت کسی سے راضی ہو جائے انسان کے سارے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں، اور جب ساری دنیا انسان سے راضی ہو مگر اللہ رب العزت کسی انسان سے ناراض ہو تو ساری زندگی کے بنے ہوئے کام بھی بگڑ جاتے ہیں۔ تو دوستو، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ کیا ہم نے اپنے رب کو راضی کیا ہوا ہے کہ نہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم پریشان ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں، تکلیفیں جان ہی نہیں چھوڑتی، آئے دن کوئی نہ کوئی اچانک پریشانی آ جاتی ہے، تو یقیناً ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج ہمارے پاس موقع ہے اس بابرکت رات میں اپنے رب کو راضی کرنے کا۔ تو سب سے پہلے دوستو، جب ماہ شعبان کا چاند نظر آ جائے، آپ خود دیکھ لیں یا کسی مجبوری کی وجہ سے آپ خود نہ دیکھ سکیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے، اس کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے تک آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود کے ساتھ درمیان میں 100 مرتبہ یعنی صرف ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اور آپ کی جو بھی حاجت ہے یا پریشانی ہے وہ کوئی بھی جائز ہو سکتی ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل سے اور اس بابرکت رات کی وجہ سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ مگر بھائیوں اور بہنوں، ایک بات یاد رکھیں کہ 5 وقت کی نماز اور حقوق العباد کا خاص خیال رکھنا ہے، اپنے رب کو راضی رکھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی کبھی بھی کوئی تکلیف آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ یہ نہ ہو کہ بس ایک رات میں عبادت کر لیں، استغفر اللہ پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر جان چھوٹی، نماز کے قریب ہی نہ جائیں، ہم حقوق العباد کو ہم بھول جائیں، کوئی نیک کام کریں ہی نہ، کوئی نوافل ادا نہ کریں، کوئی عبادت نہ کریں، اور ہم کہیں کہ ہم پریشان ہیں، تو یقیناً پھر پریشانیاں ہمیں گھیر لیں گی، تکلیفیں مصیبتیں ہمیں دوبارہ گھیر لیں گے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جیسے ماہ شعبان رمضان المبارک میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، توبہ استغفر اللہ کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اسی طرح پورا سال اور پوری زندگی ہم نے نوافل ادا کرنے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، پھر انشاءاللہ عز و جل ہمیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ ہماری ہر ویڈیو میں یہی گزارش ہوتی ہے کہ جو بھی بات آپ اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ اچھی ہے، اپنے دوسرے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیا کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے۔ تو ہمیں اجازت دیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے گا۔ ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔